السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وقال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله فإن الله سبحانه لم يضع داء إلا وضع معه شفاء إلا الهرم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام احباب ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال ابراهيم۔ حضرات محترم، ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے صحت مند زندگی کے اسلامی اصول۔ انتہائی اہم موضوع ہے، اور وہ اہم موضوع اس لیے ہے کہ آپ دیکھیں آج انسانی زندگی صحت مند نہیں ہے۔ بہت سارے مسائل جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے آج کی انسانی زندگی ان حوالوں سے بہت سارے مسائل کا شکار ہے، اور ان مسائل کا اثر انسان کی صحت پر پڑتا ہے، اور جس کی وجہ سے صحت مند یا تندرست یا جسمانی صحت کے اعتبار سے ایسے حالات ہمارے سامنے آج نہیں ہیں۔ تو اس لیے ان اصولوں کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم اپنی زندگی اسلامی اصولوں پر لے کر آئے، اور جب انسان اپنی زندگی کو اسلامی اصولوں پر لے کر آئے گا تو چونکہ اسلام ایک دین فطرت ہے، تو انسان جب بھی فطرت کے قریب ہوگا اس کی زندگی میں توازن آئے گا، اعتدال آئے گا، اور اسی توازن اور اعتدال کی بنیاد پر انسان کی زندگی وہ صحت مند بن جائے گی ہر اعتبار سے۔ یہ صرف جسمانی اعتبار سے بات نہیں ہے، روحانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی، معاشی اعتبار، ہر اعتبار سے انسان پرسکون ہو جائے گا۔ تو اس لیے ان اسلامی اصولوں کو آسان ہے، بہت آسان ہے، اگر سمجھا جائے اور عمل کی نیت سے سنا جائے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں لائیں تو آپ دیکھیں کہ ہم بہت ساری بیماریوں سے، بہت سارے نفسیاتی مسائل سے، بہت سارے معاشرتی مسائل سے اپنی جان چھڑا سکتے ہیں۔ ہم ایک تندرست اور توانا زندگی گزار سکتے ہیں، ہم صحت مند معاشرہ اس کی بقا اور استحکام میں ہم اپنا حصہ اور اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس میں اکثر لوگ لاپرواہی برتتے ہیں۔ یہ نعمتیں اس لیے کہا جا رہا ہے، دیکھیں انسانی زندگی میں ہر وہ چیز جو اللہ کی عطا ہے وہ اللہ کی نعمت ہے۔ وہ انسان اپنا جسم ہے تو اس کی تخلیق ہے، گھر بار، بیوی بچے، مال و دولت، ہدایت، ایمان، یہ سب رزق کی صورتیں۔ اسی طرح صحت بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب دیکھیں جو انسان بیمار ہے بنسبت اس صحت بھی اللہ کی طرف سے، بیماری بھی اللہ کی طرف سے، وہ بیماری بھی کسی نہ کسی درجے میں وہ نعمت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس سے مومن
وہ کے گناہوں کا وہ کفارہ بن جاتا ہے. بیماری بھی نعمت ہے، لیکن بیماری کے بدلے میں جو صحت ہے نا، اللہ اکبر، اس کا کوئی نعم البدل. ہم خود اپنی زندگیوں میں اندازہ اس بات کا تجربہ اور مشاہدہ ہے ہمیں کہ جب بیماری آتی ہے تو کوئی کام نہیں کر سکتے، عام معمول سے زندگی ہٹ جاتی ہے، کچھ کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر پاتے. بنسبت صحت مند یا جب ہم تندرست ہوتے ہیں اس زمانے میں جو چاہتے ہیں کر لیتے ہیں، جو کچھ چاہتے ہیں کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں ویسے زندگی گزار لیتے ہیں. تو اس معنی میں صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور آپ یقین جانیے صحت کی قدر عموماً ہمیں صحت مند دنوں میں نہیں ہوتی ہے. جب صحت ہوتی ہے نا ہمارے پاس، ہم قدر نہیں کرتے ہیں. اور یہ ایک عام معمول بن چکا ہے انسان کا کہ جب کوئی نعمت پاس ہو قدر نہیں ہوتی، لیکن جب وہ چھن جاتی ہے نا یا اس میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے پھر انسان واویلا کرتا ہے، پھر انسان پریشان ہوتا ہے کہ کاش میں نے ان دنوں کو اپنے لیے غنیمت سمجھا ہوتا، کاش میں نے اس صحت کے عرصے کو اچھے طریقے سے گزارا ہوتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان، دو نعمتیں ہیں. اسی مناسبت سے اس کو نعمت کہا جا رہا ہے کہ دو نعمتیں ایسے ہیں جس میں انسان عموماً غفلت، کوتاہی، لاپرواہی ہوتی ہے. پہلی چیز الصحہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحت کے معاملے میں عموماً لوگ غافل رہتے ہیں، قدر نہیں کرتے، پرواہ نہیں کرتے. اور دوسری چیز الفراغ، فرصت ہے، کوئی اتنی خاص مصروفیت نہیں ہے، بس اس وقت کو ضائع کرتے چلے جا رہے. حالانکہ فرصت کے لمحات کو قیمتی بھی بنایا جا سکتا ہے، خواہ وہ دنیاوی اعتبار سے ہو یا دینی اعتبار سے ہو یا اخروی اعتبار سے. تو فرمایا یہ دو چیزیں عموماً اس میں لوگ لاپرواہی برتتے نہیں برتنی چاہیے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں، ان نعمتوں کی قدر کرو. فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. ان 5 چیزوں میں سے ایک اہم ترین چیز فرمایا صحتک قبل سقمک، بیماری کے آ جانے سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو، اس کو اس کی قدر کرو، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اس صحت والی زندگی کو اللہ کے شکر میں لگاؤ اور اپنی حفاظت کرو. تو یہ بنیادی اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں ہمیں بتا دیا کہ ہم اپنی زندگیوں میں آنے والی جو نعمتیں ہیں نا ان کی قدر کیا کریں، ان کے حوالے سے لاپرواہی نہ برتیں. یہ صرف صحت کا معاملہ نہیں ہے، ہر اعتبار سے اللہ کی جو نعمت ابھی میسر ہے قدر کریں. اور ذات محترم آپ یقین جانیں جو لوگ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں نا، وہ نعمتیں ایک تو ان کے پاس برقرار بھی رہتی ہیں، محفوظ بھی رہتی ہیں، اور ان نعمتوں میں پھر اللہ تعالیٰ اس قدر دانی پر، اس احسان مندی پر اللہ تعالیٰ اس کو مزید بڑھاتے رہتے. صحت ہے، انسان اس کی حفاظت کرتا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، وہ صحت مزید بڑھتی ہے. اسی طرح بقیہ نعمتوں کا لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں کو مسلسل اضافہ کرتے چلے جائیں گے. تو ذات محترم صحت مند اسلامی اصولوں کی طرف آئیں. سب سے پہلا اور بنیادی اصول صحت مند زندگی کا. اب دیکھیں جب صحت مند زندگی کی بات کروں گا نا، آپ نے انسانی زندگی کے 2 رخ اپنے ذہن کے اندر رکھنے ہیں. صرف جسمانی حوالے سے بات نہیں کروں گا، میں روحانی حوالے سے بھی بات کروں گا، کیونکہ یہ بھی توازن سے ہٹی ہوئی بات ہے کہ انسان اپنے جسم کی تو پرواہ کرے، روحانی طور پر کمزوریاں رہیں، اخلاقی طور پر کمزوریاں رہیں، یہ بھی اعتدال نہیں ہے. اور جب اس اعتدال سے انسان اپنے آپ کو ہٹائے گا تو بہت سارے مسائل کا شکار رہے گا. تو اس لیے معتدل زندگی کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو جسمانی اعتبار سے بھی فٹ رکھوں، روحانی اعتبار سے بھی فٹ رکھوں، اخلاقی اعتبار سے بھی فٹ رکھوں، تب جا کر کہیں میری زندگی میں اعتدال پائے. اب خود اندازہ لگائیے، جو لوگ اب جسمانی طور پر، تو ٹھیک ہے جسمانی طور پر بھی اسلام نے اپنے آپ کی اپنی حفاظت، اپنے آپ کو تندرست رکھنا، وہ آگے باتیں آ گئی، حکم دیا. اور بلکہ یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تندرست آدمی
تندرست مومن، قوی مومن، وہ کمزور مومن سے بہتر ہے. خود اندازہ لگائیے. لیکن بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی کہ میں اپنے آپ کو جسمانی اعتبار سے تو بہت اپنی تگ و دو کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، اپنے آپ کو تندرست اور ٹھیک رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اخلاقی خرابیاں، روحانی بیماریاں بھی ہیں، اخلاقی باطنی مفاسد بھی ہیں، تو معاملہ صحیح نہیں چلے گا. تو زندگی کے جو بھی آگے باتیں آئیں گی، اس میں زندگی کے یا انسانی زندگی کے دو رخ سامنے رکھنے، ایک جسمانی رخ اور ایک روحانی. تو سب سے پہلا اور بنیادی اصول صحت مند زندگی کا اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ اور اصول ذکر کیا 8ویں پارے کے اندر، سورہ اعراف کے اندر. فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو، حد سے تجاوز نہیں کرنا. یعنی اپنی زندگی میں توازن رکھنا ہے ہر اعتبار سے. یہ ایک بنیادی اصول ہے. اور آپ یقین جانیے کہ انسان اپنی زندگی کے جس حصے میں اس توازن اور اعتدال کو لے کر آئے گا، وہ زندگی کا حصہ خوبصورت بن جائے گا. صرف اسی ایک اصول کو مد نظر رکھیں کہ حد سے نہیں بڑھنا. اس کی مثال اب دیکھیں، کھا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، اس میں توازن نہیں ہے. نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ کھانا بیماریوں کا سبب ہے. پینا ضرورت ہے، لیکن میں پی رہا ہوں اپنی ضرورت سے بڑھ کر، پیے جا رہا ہوں، تو وہ پینا بیماری کا باعث ہوتا ہے. تو یہ بنیادی اصول ہے. کھانے کے اندر بھی توازن ہو. صحت مند انسانی زندگی کے لیے کھانے کے اندر، پینے کے اندر، سونے کے اندر، جاگنے کے اندر، اپنی زندگی کے معمولات کے اندر جس چیز کے اندر بھی توازن آ جائے گا نا، وہ زندگی کا حصہ صحت مند بن جائے گا. اس میں بیماریاں کم ہوتی چلی جائیں گی. تو یہ اس بنیادی اصول کو سب سے پہلے اپنے ذہن میں رکھنا. اچھا، اس اصول کے تناظر میں اب ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہیں کہ کہاں کہاں ہماری زندگیاں اعتدال سے ہٹی ہوئی. سب سے پہلے صحت مندی کی بنیاد کھانے پینے سے، اس کا تعلق. اگر کھانے پینے کی بات کریں تو آپ دیکھیں کھانے کے اندر آج ہم اعتدال سے ہٹے ہوئے. وقت پر نہیں کھاتے ہیں، پہلی اور بنیادی بات. وہ صبح 12 بجے اٹھتے ہیں، 1 بجے جا کر بریک فاسٹ ہو گئے، ناشتہ کر رہے ہیں، اور پھر شام کو کہیں عصر کے بعد جا کر دوپہر کا کھانا کھایا جائے. رات کو کہیں 12-1 لیٹ نائٹ. ہمارے ہاں فنکشنز بھی آج کل لیٹ نائٹ ہو چکے ہیں. اب دیکھیں کس قدر اعتدال سے ہٹی ہوئی زندگی. پھر بیماریاں نہیں آئیں گی تو کیا ہے؟ پھر ہاسپٹل نہیں بھریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ ہے بے اعتدالی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، سیرت طیبہ میں جو آپ کے کھانے پینے کا معمول تھا، آپ ان مسنون اعمال کو اٹھا کر دیکھیں، آپ کو ایک ہی وقت پر کھانا نظر آئے گا، ایک ہی وقت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا نظر آئے گا، ایک ہی وقت پر جاگنا نظر آئے گا. یعنی ایک منظم زندگی تھی. اور منظم زندگی ہمیشہ انسان کو تندرست رکھتی ہے، توانا رکھتی ہے. تو ہم اپنی زندگیوں میں کھانے کے اعتبار سے اعتدال لے کر آئیں، توازن قائم کریں، بر وقت کھائیں. دوسری بات، کھانے کے اعتبار سے صحیح کھائیں. ہماری غذائیں دیکھی ہیں کیا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو کیا کھلا رہے ہیں. اور ہمارے بچے، آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ان کو کوئی کام کہتے ہیں نا، کوئی کام کرنا نہیں کر سکتے، طاقت ہی نہیں ہے، وہ جسمانی قوت ہی نہیں ہے. کیوں؟ ہم نے اپنے بچوں کو غذائیں کیا دے رہے ہیں؟ فاسٹ فوڈ. ہم ان کو جو ہے نا وہ ایک ہوتی ہے نا مرغن دیسی غذائیں، ان سے ہٹ کر بڑی عجیب قسم کی غذائیں ہیں مارکیٹ کے اندر. اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اپنے بچوں کو مہنگے برانڈز کی چیزیں ان کو کھلا کر ہم ان کو بڑا ان کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں. اچھا نہیں کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں. بازاری چیزوں سے اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں. ہمیں نہیں پتہ بازار میں کیا مل رہا ہے. وہ جو ہمیں بازار سے چیزیں مل رہی ہیں اس کی کوالٹی کیا ہے؟ کیونکہ آج دین تو نہیں ہے نا، دین کو لوگ ترجیح نہیں بناتے ہیں. تو بہت ساری خرافات، غلطیاں موجود ہیں. اور وہ سوشل میڈیا پہ بھی آئے روز ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں چیزیں کہ آج فلانے ہوٹل پر
فلانا کام کسی نے کر دیا، فلانی جگہ یہ چیز مل گئی، فلانی جگہ یہ چیز مل گئی، تو ہم اپنے آپ کو جو حقیقی غذائیں ہیں ان کی طرف لے کر آئیں۔ یہ آرٹیفیشل غذاؤں سے ہم اپنے آپ کو بھی اپنے بچوں کو بھی بچائیں کہ جو وقتی طور پر ہماری بھوک تو مٹا دیتی ہے لیکن جسمانی فائدہ کوئی نہیں، جسمانی فائدہ کوئی نہیں۔ تو یہ دوسری بات تھی کھانے کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غذاؤں کو اٹھا کر دیکھیں کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طاقت سے بھرپور غذائیں لیا کرتے تھے۔ کھجور کھا رہے ہیں، شہد کھا رہے ہیں، دودھ پی رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں، سالن کھا رہے ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لمبی ایک فہرست ہے، لیکن اس فہرست میں کہیں بھی آپ کو وہ غذا نظر نہیں آئے گی جو انسان کی صحت پر اثر انداز ہوگا، برا اثر ڈالے گا۔ پھر اسی طرح ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہوگی بر وقت کھائیں، اپنا ایک ٹائم ٹیبل رکھیں، اسی ٹائم ٹیبل کے مطابق چلیں، صحیح غذا لیں۔ تیسری اہم بات کھانے کے حوالے سے جو کہ صحت مندی کی طرف لے جانے والی ہے، صحت مند زندگی کی طرف لے جانے والی ہے، وہ یہ ہے کہ حد سے زیادہ نہ کھائیں۔ یہ بھی اہم بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھاتے تھے تو ایک حصہ ابھی بھوک باقی ہوتی تھی کہ بس کرتے تھے، اور ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ جب تک حلق تک کوئی چیز نہ پہنچ جائے ہم بس نہیں کرتے۔ تو یہ بھی ایک بیماری کی علامت ہے جو کہ صحت مند زندگی سے انسان کو دور لے جانے والی ہے۔ تو کھانے کے اندر ہم ان چیزوں کے ذریعے جب توازن لے کر آئیں گے تو آپ دیکھیے کہ بیماریاں چھٹتی سے ایک صحت مند زندگی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسر آئے گی۔ تو یہ ایک بنیادی اصول پہلی بات تھی۔ دوسرا، پینے کے اندر آپ دیکھیں بازار کے اندر بہت سارے ایسے مشروبات موجود ہیں کہ جو وقتی طور پر تو لذت دیتے ہیں ہمیں، لیکن نقصان ہے۔ آج کل کے ڈاکٹر حضرات جن کی یہ فیلڈ ہے، میڈیکل فیلڈ سے وابستہ لوگ، وہ چیخ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو یہ جو کولڈ ڈرنکس ہم پیتے ہیں انتہائی مضر، یہ جو جوسز ہم اپنے بچوں کو لے کر دیتے ہیں انتہائی مضر ہے صحت کے حوالے سے۔ ہم اپنے بچوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک بڑی ایک جو ہے نا وہ تلذذ والی چیز لے کر دے رہے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، وہ ہم اپنے بچوں کو خود نقصان پہنچائیں۔ تو مشروبات کے اندر بھی احتیاط کی ضرورت ہے، توازن کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشروبات دیکھیں تو ہمیں کوئی بھی ایسا مشروب نظر نہیں آئے گا کہ جس سے صحت بگڑتی ہو یا جو صحت مند زندگی سے انسان دور جاتا ہو۔ تو مشروب، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب دیکھیں کھانے پینے کے حوالے سے بات ہو، یہاں پر اس ضمن میں ایک اہم بات ہے، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، کھانا پینا اس میں توازن کر لیا، اور بقیہ زندگی کے معاملات، ایک اہم اصول اپنی زندگی کا بنا لیں۔ اگر میں چاہتا ہوں نا اپنے زندگی کے اندر کہ مختلف حصوں کے اندر توازن لانا، ایک بات میں اپنی زندگی میں حتمی طور پر پکی کر لوں، یعنی اپنے اوپر لازم کر لوں، آپ دیکھیں کہ وہ توازن اپنی زندگی میں قائم کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ اپنی زندگی کو سنت کے قریب کر لوں، کھانے کے اندر، پینے کے اندر، سونے کے اندر، جاگنے کے اندر۔ سنت انسان کو فطرت کے قریب کرے گی، اور فطرت کے قریب ہونے سے انسان کی زندگی میں توازن آتا ہے۔ آپ دیکھیں پینے کی بات ہے، اب پینے کے مسنون طریقہ کیا ہے، اعمال کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ کر پیو، 3 سانس میں پیو، برتن کے اندر سانس نہ لو، ٹھیک ہے؟ اور پھر اسی طرح کوئی کھلا برتن کے اندر کوئی چیز ہے اس کو کبھی بھی کھلا نہ چھوڑو، ڈھانپ کر رکھو۔ اب دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ مسنون اعمال، یہ مسنون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کھانے پینے کے حوالے سے ہیں۔ جب میں اپنی زندگی کے اندر ان مسنون اعمال کو لے کر آؤں گا تو میری زندگی خود بخود صحت مندی کی طرف میرا سفر ایک سلسلہ چل پڑے۔ اور مسنون اعمال کی سب سے بڑی برکت بھلا کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان شیطانی اثرات سے پاک ہو جائے۔ آپ ایک کھا رہے ہیں، سنت کے مطابق کھا رہے ہیں، بسم اللہ پڑھی، سنت کے مطابق کھایا، بعد میں اللہ کا شکر ادا کیا، پیا، بسم اللہ پڑھ کے پیا، اور ان سنتوں کی رعایت رکھ کر پیا، اور بعد میں مسنون دعا کا اہتمام کیا، اس کھانے کے اندر، اس پینے کے اندر۔ اب گھر میں داخل ہوئے، سنت کے مطابق داخل ہوئے، اب گھر سے نکلے، سنت کے مطابق گھر سے نکلے، گاڑی میں بیٹھے، مسنون طریقہ جو سواری پر بیٹھنے کا ہے اس طریقے سے بیٹھے، سواری سے اترے، مسنون طریقے کو اپنایا۔ ہر وہ عمل
جس میں آپ سنت کو اپنائیں گے، انسان اس عمل کے اندر، زندگی کے اس حصے کے اندر صحت مند ہو جائے اور نہ صرف یہ کہ صحت مند ہو جائے گا بلکہ انسان شیطانی اثرات سے بھی پاک ہو جائے گا۔ اب دیکھیں ایک حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی قابل غور حدیث مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا دخل الرجل بیتہ، کہ جب انسان اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، دیکھیں مسنون اعمال کے کیا اثرات ہیں انسانی زندگی پر، صحت مند اور تندرست زندگی کے حوالے سے۔ اذا دخل الرجل بیتہ، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، فذکر اللہ عند دخوله، داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے، سنت کے مطابق داخل ہوا، گھر میں داخل ہونے کی جو دعا ہے وہ پڑھ لی، یہ مسنون طریقہ۔ وعند طعامہ، اور پھر اللہ کا نام لیتا ہے کھاتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، مسنون طریقہ اختیار کر لیا۔ قال الشیطان، شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، کہ اب نہ تو اس گھر میں رہنے کی جگہ ہے اور نہ اس گھر میں کھانے کی جگہ ہے۔ ہو گیا نا شیطانی اثرات سے معاملہ پاک، کہ میں سنت کے مطابق گھر میں داخل ہوا، وہ گھر میرا شیطان سے، یہ شیطانی اثرات سے محفوظ ہو گیا۔ کھاتے وقت میں نے مسنون طریقہ اختیار کیا، وہ کھانا شیطانی اثرات سے محفوظ ہو گیا۔ یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ شیطان کہتا ہے اب چونکہ یہاں پر اللہ کا نام لے لیا تو اب اس گھر میں رہنے کی بھی کوئی جگہ نہیں اور کھانے کی بھی کوئی جگہ نہیں۔ اس سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا دَخَلَ، اور جب آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے، اب دیکھیں مسنون اعمال کو زندگی میں نہ لانے کے منفی اثرات کیا انسانی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں، کہ وَإِذَا دَخَلَ، جب آدمی داخل ہوتا ہے اپنے گھر میں، وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، اللہ کا نام نہیں لیتا، مسنون طریقے سے اپنے گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ قال الشیطان، شیطان بھلا کیا کہتا ہے، آ جاؤ بھائی سارے آ جاؤ، ادرکتم المبیت، ہماری رہائش کا بندوبست ہو گیا، ہمیں گھر مل گیا رہنے کے لیے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کھانے کے وقت انسان اللہ کا نام نہیں لیتا، یعنی مسنون طریقے سے نہیں کھاتا، تو شیطان کہتے ہیں آ جاؤ بھائی کھانے کا بھی بندوبست ہو گیا۔ دیکھیں شامل ہو گئے نا ہمارے گھر اور ہمارے کھانے میں شیطانی اثرات۔ اچھا یہ شیطانی اثرات میں نے اس کا تعلق صحت مندی سے کیسے ہے؟ جب شیطانی اثرات میری زندگی میں آتے ہیں، اخلاق بگڑتے ہیں، روحانیت بگڑتی ہے، اسی روحانیت کا اثر دین پر پڑتا ہے، اسی دین کا اثر پھر میرے ایمان پر پڑتا ہے، اور اس ایمانی کیفیت کی کمزوری سے روحانی سطح کمزور ہوتی ہے نا، اور جب روحانی سطح کمزور ہوتی ہے انسان ٹینشن کا شکار ہوتا ہے، انسان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، انسان بہت سارے نفسیاتی مسائل انسان کی زندگی میں۔ اب دیکھیں شیطانی اثر سے معاملہ شروع ہوا تھا، ختم کہاں پر ہوا؟ نفسیاتی مسائل۔ تو اس لیے مسنون اعمال کی عادت بنائیں، مسنون طریقے پر اپنی زندگی اور اپنی زندگی کا ہر حصہ گزاریں، تو انشاءاللہ صحت مند زندگی بنتی چلی جائے گی اور اس زندگی کے اندر ایک توازن اور اعتدال آتا جائے۔ پھر اسی طرح کھانے پینے سے ہٹ کر آگے چلیں، سونے جاگنے کو دیکھیں۔ آج بالکل ہی ہم نے فطرت کو ہی بدل دیا، ہماری مارکیٹس مغرب کے وقت بند ہونی چاہیے، اور آپ یقین جانیے اگر مغرب کے وقت ہمارا تجارتی سسٹم بند ہو جائے نا، صبح فجر کے وقت کھلے اور فجر کے بعد جو برکت حاصل ہوتی ہے نا ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ جو لوگ مغرب کے بعد اپنا کاروباری سسٹم، معاشی سسٹم شروع کر دیتے ہیں نا، آپ ان کی زندگیوں کا بنسبت ان لوگوں کے جو 12-1 بجے جا کر اپنی دکان کھولتے ہیں، آپ توازن کریں، آپ کو فرق نہ نظر آیا تو پھر کہیں۔ میں تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر یہ بات کروں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا دی تھی اللہم بارک لامتی فی بکورہا، یا اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھ دینا۔ اور یقینی بات ہے جو لوگ اپنے معاشی سرکل کو، اپنی معاشی سسٹم کو فجر کے بعد شروع کر دیتے ہیں نماز پڑھ کر، اللہ سے مانگ کر، اللہ ان کے مال میں، ان کی زندگیوں میں برکت ڈالتے ہیں۔ آج ہمارا سونا جاگنا بالکل بگڑ چکا۔ اللہ نے کہا تھا کہ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اللہ نے رات کو لباس بنایا تھا، رات کو سونے کے لیے بنایا تھا، دن کو کام کرنے کے لیے بنایا تھا۔ ہم نے ترتیبی بدل دی، ہم نے فطرت کو ہی بدل دیا۔ اور آپ کو معلوم ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں نے میڈیکل کے فیلڈ کے ماہر لوگوں سے یہ بات سنی اور انہوں نے بتائی کہ جب انسان سنت کے مطابق عشاء کے بعد سو جاتا ہے نا،
1-2 گھنٹے کے بعد وہ ڈیپ سلیپ میں چلا جاتا ہے، گہری نیند کے اندر. اور جب انسان گہری نیند کے اندر جاتا ہے نا، اللہ نے ایک ایسا آٹومیٹک سسٹم ہے انسان کے اندر کہ اس کے مسلز ریلیکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور جب مسلز ریلیکس ہوتے ہیں نا تو ایسا ایک سسٹم ہے کہ اس کی ہر عضو کی ریپیئرنگ ہوتی ہے. معدہ تو وہ ریپیئر ہونا شروع ہو جاتا ہے، دل ہے، یہ اس طرح کی جتنی چیزیں ریپیئر ہونے والی ہوتی ہیں نا، مسلز کے ریلیکس ہونے کی وجہ سے ایک خودکار نظام ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ وہ آپ کا سسٹم ایکٹیو ہوتا ہے اور ریپیئرنگ سٹارٹ ہوتی ہے. اچھا، جب ڈیپ سلیپ، گہری نیند اگر انسان آدھا گھنٹہ بھی لے لینا، اگلے دن جب صبح کے وقت اٹھے گا اس کے مسلز اس قدر ریلیکس ہوں گے کہ وہ اگلے دن کے ہر کام کے لیے تیار ہوگا، ہر ذہنی محنت کے لیے تیار ہوگا، ہر جسمانی محنت کے لیے تیار. اور جو لوگ راتوں کو جاگتے ہیں، صبح کو سوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں بتا دیا نا، اس پر تو ہمیں یقین نہیں آتا نا. آج کی میڈیکل سائنس یہ کہہ رہی ہے رات کی نیند اگر آپ بر وقت اور پوری نہیں لیتے، آپ سارا دن بھی سوتے رہیں، آپ کے مسلز ریلیکس نہیں ہوں گے. آپ کے اندر وہ خودکار ایک جو نظام ہے نا ریپیئرنگ کا، وہ نہیں ہوگا. یہ اللہ نے ایک نظام بنایا. اللہ کے نظام سے ہم مت لڑیں. ہم اللہ کے نظام اور فطرت کے خلاف جائیں گے تو بیماریوں کو آپ دیکھیں، بہت ساری بیماریاں بر وقت نہ سونے کی وجہ سے. آپ عشاء پڑھیں، عشاء پڑھ کے بر وقت سنت کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے اس کے مطابق، سنت کے مطابق آپ سو جائیں، آرام کریں، صبح کو بر وقت اٹھیں. آپ دیکھیں کتنی بیماریاں ایسی ختم ہو جائیں. بیماریوں کو کنٹرول کرنے کے 2 طریقے ہیں نا. ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر ان عادات کو ایک منظم زندگی اختیار کرے، اور دوسرا یہ کہ دوائیوں کے پھکے مارتا رہے. اب اپنے اوپر ہے کہ میں اپنی زندگی کے اندر ترتیب لے کر آؤں یا میں اپنی زندگی کو وقتی طور پر آرام دہ کرنے کے لیے دوائیاں کھاتا ہوں. تو اس لیے حضرات محترم، بر وقت سوئیں، بر وقت اٹھیں اگر ہم صحت مند زندگی چاہتے ہیں. یہ بھی ایک اسلامی اصول ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلوا واشربوا ولا تسرفوا کے ضمن میں دیا. اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن کریم میں فرمایا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا، کہ نیند اللہ نے بنائی، ایک فطری چیز ہے. اگر نیند بر وقت انسان نہیں لے گا تو بہت سارے مسائل کا شکار رہے گا. پھر اسی طرح صحت مند زندگی کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول جو کہ شریعت نے ہمیں دیا وہ یہ کہ صفائی ستھرائی، اس کا خوب اہتمام. الطہور شطر الایمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفائی ستھرائی وہ ایمان کا حصہ. اور ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ طیب یحب الطیب، اللہ پاک ہے، پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں. نظیف، صاف ہیں. یحب النظافہ، صفائی ستھرائی کو پسند کرتے ہیں. اور پھر اللہ نے خود قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں. تو پاکی کا، صفائی کا، اور دیکھیں پاکی اور صفائی ستھرائی کا ہم اپنے یہی مسئلہ تو ہے نا، ہم اپنی زندگی کو اسلام کے قریب نہیں کرتے. اب دیکھیں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں 5 وقت، اللہ نے کیا صفائی ستھرائی کا ایک سسٹم دیا ہمیں. 5 وقت آ کر وضو کرو، غسل ہے، غسل کی حاجت ہے تو غسل کر لو. پھر مسنون جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ کب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن غسل کیا، عرفہ کے دن غسل. تو مطلب یہ کہ ہم اسلامی زندگی میں اپنے آپ کو ڈھالیں، سنت کی طرف آئیں، مسنون زندگی گزاریں تو صحت مند زندگی ہمیں ملے گی، بیماریاں چھٹتی چلی جائیں گی. تو اب دیکھیں کہ نبی کریم یہ جو وضو ہے، غسل ہے، پھر مسواک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، دانتوں کو صاف رکھنا، اپنی صفائی ستھرائی رکھنا، کپڑوں کو صاف رکھنا، جگہ کو صاف رکھنا، اس سے بھی صحت مند زندگی ملتی ہے. اور یہ صحت مند زندگی کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول ہے. سب سے اہم جو آج کی اس بات کا حصہ ہے، اس خطبے کا، وہ ہے ذہنی سکون. دیکھیں اچھا کھا لیا، اچھا پی لیا، اچھا سو لیا، ذہنی سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ملے گا. صحت مند زندگی کے حصول کے لیے ذہنی طور پر اپنے آپ کو پرسکون رکھنا ضروری ہے. آج بہت سارے لوگ ہیں ان کا کھانا بھی اچھا ہے، اچھا ان کو پینا بھی میسر ہے، اچھا رہنا بھی میسر ہے، صفائی ستھرائی بھی ہے،
لیکن ذہنی سکون نہیں ہے. اس ذہنی سکون کے نہ ہونے کی وجہ سے ٹینشن، ڈپریشن اور اس طرح کی دیگر چیزیں، اور پھر کیا ہے زندگی میں بیماریاں تر بیماریاں تر بیماریاں. تو صحت مند زندگی کے حصول کے لیے ذہنی طور پر اپنے آپ کو سکون میں رکھنا یہ بھی بہت ضروری. اچھا یہ آئے گا کیسے؟ ذہنی سکون ملے گا کیسے؟ ذہنی سکون جوڑا ہوا ہے روحانیت کے ساتھ. اپنی روحانی سطح کو، اپنی روحانیت کو مضبوط رکھنے کے ساتھ. اچھا روحانیت کیسے مضبوط ہوگی؟ وہ اللہ تعالیٰ نے 11ویں پارے میں بتایا، اور وہ کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تمہارے دلوں کا اطمینان وہ اللہ کے ذکر میں ہے. اللہ کے ذکر کی طرف آؤ گے، اپنے عبادات کو، اپنے عقائد کو، اپنے معاملات کو، اپنی اخلاقیات کو، اپنے معاشرتی زندگی کو، اپنی معاشی زندگی کو، اپنی اجتماعی انفرادی زندگی کے اندر اللہ کے ذکر کو لے کر آؤ گے، تمہارے اندر روحانیت اس کا ایک سطح بلند ہوگی، روحانیت مستحکم اور برقرار رہے گی. اسی روحانیت، وہ چونکہ روحانیت کا تعلق انسان کی ذہنی سطح کے ساتھ ہے، انسان کی نفسیات کے ساتھ ہے. جب انسان اللہ کے ذکر میں رہے گا، اپنی ہر چیز کو اللہ کے ذکر کے مطابق کرے گا، تو روحانیت کے برقرار رکھنے سے اس کو ذہنی سکون ملے گا. اور جب انسان ذہنی سکون میں رہے گا نا، صحت مند زندگی میسر آئے گی. اور پھر اس سے آگے ذات محترم، ذہنی سکون کے ساتھ ساتھ صحت مند زندگی کے لیے ہمیں اپنے آپ کو اخلاقی اعتبار سے بھی تندرست رکھنا ضروری ہے. یہ جو ہم اپنے اندر خام خواہ کینہ، حسد، بغض، بدگمانیاں اپنے اندر ایسے ہی لے آتے ہیں نا، ان کا بھی ہماری زندگی کی جو صحت مند زندگی ہے اس پر بڑا منفی اثر پڑتا ہے. آپ دیکھیں، میں بدگمان ہو جاؤں کسی کے بارے میں خام خواہ اس کے لیے اپنے دل کے اندر نفرت پال رہا ہوں، اور پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ اسی نفرت کو بڑھاتا ہے، اور یہی چیز مجھے ٹینشنوں کی طرف لے جاتی ہے. میں اپنی زندگی کو خام خواہ بیماریوں کی طرف دھکیل دیتا ہوں. تو پرسکون رہیں، خوش رہیں، اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں، بدگمان نہ ہو. کبھی بھی بدگمانی آئے بھی اس کو دور کر دیں، جھٹک دیں. کسی کے بارے میں کینہ اپنے دل میں نہ رکھیں، کسی کے بارے میں بغض اپنے اندر نہ رکھیں. تو آپ دیکھیں ان اخلاقی برائیوں کو اپنے اندر نکالنے سے بھی بڑی بہترین صحت مند زندگی ہمیں میسر ہے. اور پھر اسی طرح ذات محترم، وہ چیزیں جن کا آج استعمال ہماری صحت مند زندگی پر برے اثرات ڈال رہا ہے، جس کا میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس خطبے کے اندر آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ضروری ہے، وہ ہے موبائل، سوشل میڈیا کا غلط استعمال، میڈیا کا غلط استعمال. اس کے بھی آج ہماری زندگیوں میں بڑے خطرناک، اور خصوصاً ہمارے بچوں کی زندگیوں میں ان کی صحت پر بڑے برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. آپ جانتے ہیں آج کل ہاسپٹلز میں باقاعدہ ایک شعبہ ایسا کھل چکا ہے کہ ان بیماریوں کا، کہ جو بیماریاں ہمارے بچوں کو صرف موبائل دیکھنے سے لگتی ہیں. اور آج جو بچے موبائل دیکھ رہے ہیں اور اس کا برا استعمال ہے اور اس کا غیر محدود استعمال ہے، اور ماں باپ روکتے نہیں ہیں. ماں باپ ان کو، آپ دیکھیں، ان کو موبائل کی جگہ کوئی اور ایکٹیویٹی دیں، ان کے ساتھ باہر نکل آئیں، پارک میں آ جائیں، کھیلیں، ان کو کسی فزیکل کام کی طرف لے کر آئیں. ان کو موبائل سے ان کی جان چھڑائیں، ان کے ہاتھ میں کوئی کتاب دے دیں کہ بھائی یہ پڑھ لو، یہ کام کر لو. ان سے گھر کا کوئی کام کروا لیں، ان کو اپنے ساتھ آفس لے جائے، آفس کا کوئی کام کروا لیں. وہ کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں تو رہے گا نا. ہم اپنے بچوں کو اپنے آپ کو ریلیکس رکھنے کے لیے، اپنے ماں کیا کرتی ہے، باپ کیا کرتا ہے، اپنے بچوں کو مولا ہے بھائی دیکھتے رہو. وہ بچہ پتہ نہیں کیا دیکھتا ہے. اچھا اس موبائل سے اس کے اخلاق بگڑ رہے ہیں، روحانیت کا تو بیڑا غرق ہو چکا ہے، دین نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اور پھر صحت مند زندگی پر جو اثرات پڑ رہے ہیں، آنکھوں پر اٹیک ہو رہا ہے، ذہنی سطح مفلوج ہو رہی ہے. ہمارے بچے ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، شوگر آ رہی ہے، شوگر پیشنٹ بن رہے ہیں. تو اس لیے صحت مند زندگی کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بچائیں. اور اسلام تو چاہتے ہیں ہم تندرستی کی طرف آئیں، ایک صحت مند زندگی گزاریں. بیماریوں والی زندگی کوئی زندگی ہوتی ہے؟ نہ انسان عبادات کر سکتا ہے، نہ اپنے معمولات کر سکتا ہے، نہ معاملات کر سکتا ہے. تو اس لیے ذات محترم، صحت مند زندگی کے لیے یہی ہے پھر ہم اپنے آپ کو اسلام اور فطرت کے قریب کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.